افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ نفسیاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفسیات کو ہم کہتے ہیں منووگیان یا سائیکالوجی۔ تو افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانہ کا مرکزی کردار محمود ہے۔ اس افسانہ کا مین کیریکٹر، مین پاتر، مین کردار جو ہے وہ کون ہے؟ محمود ہے۔ اس افسانے میں اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کردار میں، اس افسانہ میں محمود ایک مرکزی کردار ہے۔ اس کی نفسیاتی تجزیہ کو پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانہ میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر بچوں پر کیسے پڑتا ہے، کتنا اور کیسے پڑتا ہے۔ ہم گھر میں جس طرح کے ماحول بناتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے اور اسی چیز کو بچہ سیکھتا ہے اور اس کے ذہن پر بچوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس افسانہ میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر بچوں پر کتنا اور کیسے پڑتا ہے۔ بچپن میں گھر کے اندر ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور والد پر بیجا حکمرانی کا منظر محمود کو لاشعوری طور پر عورت سے منوشش اور متنفر کر دیتا ہے۔ محمود کی ماں سخت مزاج تھی اور محمود کے والد پر بیجا حکمرانی کرتی تھی، چلاتی تھی، ڈراتی تھی۔ اس منظر کو وہ بچپن سے ہی دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ پہ ایک نقشہ کشی ہو گیا، ایک تصویر بن گئی اور وہ لاشعوری طور پر عورت سے منوہش اور متنفر ہونے لگا، عورتوں سے ڈرنے لگا، عورتوں کے بیجا حکمرانی سے وہ جو ہے پریشان ہونے لگا۔ یہ منظر اس کے دماغ میں عکاسی ہو گئی، متنفر کر دیتا ہے۔ عورت کی دہشت اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، عورت کی دہشت اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے جنانہ خانہ کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، ڈر اور خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ اس نفسیاتی مضمون میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر کس طرح سے انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ محمود نے اپنی ماں کی دہشت اور بیجا حکمرانی کو دیکھا اور اس کے من میں اور دل میں بیٹھ گیا کہ سبھی عورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو جب محمود کی شادی ہوتی ہے، شادی کے دن جو سسرال کے جنانے خانے کے اندر وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے، ڈر اور خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ اس کو اس وقت اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے اور اسے تذلیل کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ جنانے خانہ میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ اس وقت اس کو اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول یاد آنے لگتا ہے اور وہ امیجن کرتا ہے کہ کس طرح سے میری ماں میرے والد کو دبایا کرتی تھی، ان پہ چلایا کرتی تھی، ان پہ حکم کرتی تھی۔ یہی حال میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ محمود بالکل گنگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ جنانہ خانے میں پہنچنے کے بعد محمود کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل گنگا بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بولنا سیکھا ہو، ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ابھی بولنا سیکھا ہو۔ اس نفسیاتی مضمون سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ بچہ ہمارا عکاسی کرتا ہے۔ ماں باپ گھر میں جس طرح کے ماحول کریٹ کرتے ہیں، ماں باپ گھر میں جیسا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، سیم چیز ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور وہ اپنے زندگی میں لاتے ہیں اور اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا افسانہ فرار کا مرکزی خیال۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانہ کا مرکزی کردار محمود ہے۔ اس افسانہ میں اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر بچوں پر کتنا اور کیسے پڑتا ہے۔ بچوں میں گھر کے اندر ماں کی سخت مزاجی،
شدت پسندی اور والد پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ محمود کو لاشعوری طور پر عورت سے منوہش اور متنفر کر دیتا ہے۔ عورت کی دہشت اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے جنانہ خانہ کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے ڈر اور خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کو اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ محمود بالکل گنگا اور بہرا بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی بولنا ہی سیکھا ہو۔